العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیز طلباء اعظام، شرائط نماز کا بیان مکمل ہوا. اب ارکان نماز کا بیان شروع ہونے جا رہا ہے. نماز کے 5 ارکان ہیں. جس شخص نے بھی اس میں سے کسی ایک کو بھی جان بوجھ کر یا بھول کر چھوڑا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اور فرض چھوٹ جانے کی صورت میں سجدہ سہو کی بھی اجازت نہیں ہے. نماز کے کل 5 ارکان ہیں. ان 5 ارکان کو اگر کوئی نمازی نماز کے کل 5 ارکان ہیں، اگر ان 5 ارکان میں سے کوئی ایک رکن بھی چھوٹ جائے یا اس رکن کو کما حقہ ادا نہ کرے تو نماز نہیں ہوگی. اگر فرض چھوٹ جاوے اور اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو کرے تو سجدہ سہو کی بھی اجازت نہیں ہے، فرض لوٹانا ضروری ہے. رکن نمبر 1، قیام یعنی کھڑا ہونا. نماز کے فرائض میں سے سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ قیام کرنا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض نمازوں میں فرض ہے. جو نمازیں واجب ہیں مثلاً وتر اور عیدین کی نمازیں، ان میں بھی قیام فرض ہے. فرض نماز یعنی 5 وقت کی نمازیں اور واجب نماز یعنی وتر کی نماز اور عیدین کی نماز، ان نمازوں میں قیام یعنی کھڑا ہونا فرض ہے. اسی طرح فجر کی سنتوں اور نظر کی نفلوں میں بھی قیام فرض ہے. فجر کی سنت گرچہ سنت ہے لیکن اس کے اہتمام کرنے کی فضیلت آئی ہے. اور نظر کی نفل، اصل میں نظر کی نماز نفل نماز نہیں بلکہ واجب نماز ہے، اس لیے کہ اس کو نظر ماننے سے واجب ہو گئی. ان نمازوں کے لیے بھی قیام فرض ہے. بغیر عذر ایک پاؤں پر کھڑا ہونا مکروہ ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے، اور اگر عذر ہو تو مکروہ نہیں. قیام کے دوران دونوں پاؤں زمین پر رکھنا چاہیے. اگر عذر ہے، کسی ایک پاؤں میں تکلیف ہے تو ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر نماز پڑھے، کوئی حرج نہیں. اور اگر کوئی عذر نہیں ہے اور بغیر عذر کے ایک پاؤں پر نماز پڑھتا ہے تو یہ مکروہ عمل ہے. فرض نمبر 2، رکن نمبر 2، قرات یعنی قرآن مجید میں سے کوئی سورت یا آیت پڑھنا. قرآن مجید کی کوئی سورت یا کوئی آیت پڑھنا یہ رکن نماز ہے. فرض نمازوں کی 2 رکعتوں میں اور وتر سنت اور نفل کی تمام رکعتوں میں قرات فرض ہے. فرض نمازوں کی 2 رکعت، فجر کی تو 2 رکعت ہیں لیکن ظہر کی 4 رکعتوں میں سے 2 رکعت، عصر کی 4 رکعتوں میں سے 2 رکعت، مغرب کی 3 رکعت میں سے 2 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت میں سے 2 رکعت. ان 2 رکعتوں میں اور وتر سنت
اور نفل کی تمام رکعتوں میں قرات فرض ہے۔ وطر میں 3 رکعت ہوتی ہیں اور تینوں رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہے، اور سنت خواہ 2 رکعت کی ہو یا 4 رکعت کی، ہر رکعت میں قرات کرے، اور نفل کی بھی تمام رکعت میں قرات کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک آیت کے پڑھنے سے اگرچہ چھوٹی ہو قرات کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی آیت سے مراد یہ ہے کہ جس میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ ہوں، جیسے ثم قتل، کیف قدر، ثم نظر وغیرہ۔ امام ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر ایک چھوٹی آیت پڑھ لی تو بھی قرات کا فرض ادا ہو جائے گا اور نماز مکمل کر سکتے ہیں۔ اور چھوٹی آیت سے مراد جو قرآن پاک میں سب سے زیادہ چھوٹی آیتیں ہیں، خواہ وہ 2 لفظ کی آیت کیوں نہ ہو، جیسے ثم قتل یا کیف قدر یا ثم نظر، یہ ایک آیتیں ہیں اور 2 لفظ کی آیتیں ہیں، لیکن کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے، اگر صرف ثم قتل پڑھ لیا اور آدمی رکوع میں چلا گیا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن ان کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک 3 چھوٹی آیتیں یا ان کے برابر ایک بڑی آیت پڑھنا فرض ہے۔ امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک ایک چھوٹی آیت نہیں بلکہ 3 چھوٹی آیتیں ہوں یا ایک بڑی آیت ہو جو ان 3 چھوٹی آیت کے قائم مقام ہو تو اس کو پڑھنا فرض ہے۔ بہتر یہ ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پر عمل کریں۔ ان کے قول پر عمل کرنے سے امام ابو حنیفہ کے قول پر بھی عمل ہو جائے گا اور نماز ہو جائے گی۔ قرآن پاک کی قرات اس نازل شدہ عربی کی بجائے اس کا کسی اور زبان میں ترجمہ پڑھے تو یہ جائز نہیں، فقط ترجمہ پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ اب کوئی صاحب بجائے عربی الفاظ میں قرات کرنے کے اس کا ترجمہ ہی نماز میں پڑھے تو یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کو نماز میں عربی زبان میں عربی الفاظ میں پڑھنا ہی ضروری ہے، لہذا قرآن پاک کو عربی ہی میں پڑھے، اس کا ترجمہ نماز میں نہ پڑھے۔ السلام علیکم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.